کہ آزاد پاکستان کا جو پہلا گورنر جنرل تھا وہ ایک مسلمان تھا جنا، اور ہمارا کون تھا؟ لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن. پیار تھا صاحب، عشق 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 تھا. اور پاکستان کے ٹینک واقعی 1965 میں دلی میں آگے نماز پڑھتے. یہ اس قسم کی ٹریچری ہمارے ساتھ ہوئی. اور ایک بھگوان کا لاکھ شکر ہے پاکستان کا، جس نے ہم کو لڑنا سکھایا. مار لگاتا رہا جب تک کہ لڑنے کو راضی نہیں ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے ہی. السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری فیکٹس یوٹیوب چینل. دوستو، ہماری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک دن 6 سپتمبر کا دن تھا. آپ اس دن کی صبح کی وہ تقریر سن لیجئے جو ریڈیو پاکستان پر ایوب خان نے کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے. میرے عزیز ہم وطنوں، جنگ شروع ہو چکی ہے. اٹھو اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرو. 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے. آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا. ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. آپ یقین کریں کہ پاکستان کی پوری قوم نعرہ تکبیر لگاتی ہوئی سڑکوں پر نکل آئی تھی. ہندوستان نے 6 سپتمبر کی صبح فجر سے تھوڑی دیر پہلے لاہور شہر پر حملہ کیا اور انڈیا کے جرنیلوں نے بڑک ماری تھی کہ ہم لاہور کے جم خانے میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے. آپ دشمن کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ انڈیا پاکستان سے 6 گنا بڑا ہے، آرمی کے لحاظ سے بھی اور اسلحے میں بھی. انڈیا کے ایک حملے میں 500 ٹینکس استعمال کیے جاتے تھے. لاہور کے بعد جب سیالکوٹ سیکٹر پر حملہ کیا گیا تو اس میں بھی انڈیا نے 500 ٹینکس کا استعمال کیا. پاکستان کے اوپر اچانک سے حملہ ہوا اور آپ یقین کریں کہ ایوری ون واز شاکڈ اینڈ پاکستان واز ٹوٹلی کاٹ بائی سرپرائزڈ. دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیوں ہم 6 سپتمبر اتنے ایموشنل اور جذبے سے مناتے ہیں؟ 6 سپتمبر 1965 کو ایسے واقعات رونما ہوئے جن کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پوری دنیا کی فوج میں پاکستان کی فوج واحد ایک ایسی فوج ہے جس میں 1965 کی جنگ میں آفیسرز کیجویلٹیز سب سے زیادہ ہوئیں، اس لیے کہ پاکستانی آفیسر آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں. دوستو، پاکستان کے پاس ایک سب میرین تھی جس کا نام غازی تھا اور اس سب میرین نے سمندر کے اندر دشمن کا ناکہ بند کیا ہوا تھا اور انڈیا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سمندر کے اندر ہماری حدود کراس کر سکتا. جب سیالکوٹ میں جنگ شروع ہوئی ایک سیکٹر میں توپوں کی ضرورت پڑی. اس سیکٹر میں فرنٹ لائن پر پیدل فوج تھی جن پر ٹینکوں کا دباؤ بہت زیادہ تھا اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ 3-4 کلومیٹر آگے تک دشمن کے ٹینکوں کی پوزیشن تھی. اور فرنٹ لائن سولجرز کی مدد مانگنے کے بعد جب حساب لگایا گیا تو ہماری توپوں کے گولے دشمن کے ٹینکوں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے. اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت فرنٹ لائن کی فوج کو مدد نہ دی جاتی تو سیالکوٹ شہر کے اس پورے سیکٹر پر دشمن قبضہ کر لیتا. دوستو، جب کسی توپ میں سے گولہ فائر کیا جاتا ہے تو وہ اپنی آخری حد تک پہنچنے میں 2 سے 3 منٹ لیتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے توکل پر جب دشمن کے ٹینکوں کی طرف منہ کر کے فائر کیا گیا تو ناقابل یقینی طور پر ٹھیک 3 منٹ کے بعد فرنٹ لائن پر موجود فوجیوں کی طرف سے وائرلیس پر نعرہ تکبیر کی آوازیں آنے لگ گئیں کہ گولے بالکل ٹھیک نشانوں پر دشمن کے ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے. حیران کن بات یہ تھی کہ یہ گولے ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی 3 کلومیٹر آگے جا کر گر رہے تھے. نہ اس سے پہلے ان توپوں نے اتنے دور فائر کیے نہ اس کے بعد ان توپوں نے اتنے دور فائر کیے. لیکن اس موقع پر جب مسلم امہ کو ضرورت تھی اللہ کی طرف سے مدد بھیجی گئی اور یہ ساری باتیں بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہیں. آپ ممتاز مفتی کی کتابیں دیکھ لیجئے، سب میں یہ روایتیں درج ہیں اور اس زمانے کے اخباروں میں بھی یہ سارے واقعات چھپے ہیں. دوستو، ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں جب جنگ شروع ہوئی تو مسجد نبوی شریف میں مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی لباس میں اصحاب بدر کے شہداء کے ساتھ دفاع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں.
اس کے علاوہ ان کو اس زمانے کے اخباروں میں بھی چھاپا گیا، آپ چاہیں تو سرچ کر لیں۔ انڈیا نے اپنی فورس کو ٹاسک دیا کہ راوی کے پل پر بمباری کرنی ہے، تو جو پائلٹ بمباری کرنے آیا تھا اس کا طیارہ گر گیا اور وہ پائلٹ پکڑا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا، تم نے بمباری کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں ایک پل ہے، لیکن یہاں تو 6 پل نظر آ رہے تھے۔ یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے بتائی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا۔ آپ یقین کریں کہ دشمن کے سپاہی پوچھتے تھے کہ آپ کی وہ گھوڑوں والی فوج کون تھی جن کے سفید لباس تھے اور ان کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے۔ انڈیا کے پائلٹس نے یہ باتیں کہیں کہ ہم بم گراتے تھے لیکن وہ پھٹتے نہیں تھے۔ راولپنڈی کے قریب 40 بم پھینکے گئے لیکن صرف 4 یا 5 پھٹے، وہ بھی ویران علاقوں پر۔ 1965 کی جنگ میں اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے 1000 ملائکہ نازل کیے ہیں، اور یہ بات صرف 1400 سال پہلے تک موجود نہیں ہے۔ جب بھی مسلمان اللہ اور رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد اپنے نیک بندوں کے لیے ضرور بھیجی جائے گی، جس کی سب سے بڑی مثال 1965 کی جنگ ہے۔ دوستوں، میں آپ کو 1965 کی ایک اور بات بتاؤں جو شاید کتابوں میں درج نہ ہو۔ جنگ کے دوران انڈین کمانڈرز نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے نعرہ لگایا کہ لاہور صرف 2 کلومیٹر دور رہ گیا ہے، تھوڑی ہمت اور کرو، لیکن حقیقت میں لاہور انڈیا سے 14 میل دور تھا۔ پاکستانی سپاہی انڈیا کے آگے دیوار بن کر کھڑے تھے۔ جوانوں نے دشمن کے ٹینکوں کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے سامنے ڈال دیا تھا اور اپنے سینے کے ساتھ بارود باندھ کر ٹینکوں کے نیچے گھس جاتے تھے۔ اس دوران وائرلیس پر جب ہمارے ایک آفیسر نے سنا کہ دشمن کا جنرل اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ لاہور صرف 3 یا 4 کلومیٹر دور ہے، تو اسی وقت وہ زخمی آفیسر اپنے مورچے سے نکلا اور سڑک کے کنارے لگے ہوئے کتبے کو اکھاڑا جس پر لکھا تھا لاہور 14 میل۔ وہ آفیسر اسے انڈیا کی طرف لے کر گیا اور 2 فرلانگ کے بعد وہاں جا کر اس نے وہ کتبہ لگایا اور اپنے خون سے اس پر نقطہ لگا کر .2 ایڈ کیا اور لکھا It's 14.2 bloody miles، اور دشمن وہ 14.2 بلڈی مائلز آج تک پار نہیں کر پایا۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا، اور اس ملک کی تکمیل میں لاکھوں لوگوں کا لہو اور قربانیاں شامل ہیں۔ اس ملک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ Once a legend said, there is no power on earth can undo Pakistan۔ Do your duty, but at faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan Zindabad. Pakistan. 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 دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔